قرآن کی عظمت کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ قیمتی چیز کو قیمتی چیز میں سجا کر پیش کیا جاتا ہے، جس سے قیمتی چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی مانند اس کائنات کی سب سے عظیم چیز کلام اللہ یعنی قرآن کو عظمت والی لیلۃ القدر، عظمت والی رات یعنی لیلۃ القدر، جس کو اللہ سبحانہ نے مزین کیا ہے اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے، اس رات قرآن نازل فرمایا جس سے قرآن کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ پھر قرآن خود اس قدر عظیم ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول لیلۃ القدر کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کی اہمیت کتاب اللہ، کتاب ہدایت اور کتاب فرقان ہونے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ترجمہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ قرآن کی عظمت کے چند اہم پہلو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتی ہے، اللہ کا تعارف کراتی ہے۔ آیت الکرسی میں کہا اللہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ انسان اور کائنات کا خالق ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو حکم دیا وجود میں آنے کے لیے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 11 کے آخر کا ترجمہ ہے، فرمایا اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ سبحان اللہ، کیا زبردست قوت والا ہے ہمارا خالق و حاکم، اس لیے ہمارا خالق و حاکم ہی عبادت کے لائق ہے۔ سورہ اخلاص میں کہا قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ ہی حقوق و اختیارات میں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں یعنی اس جیسا نہیں، اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، اس لیے وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اس کی صفات یعنی اس جیسا دیکھنے والا، سننے والا، علم رکھنے والا، غیب کا علم رکھنے والا، رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، رہنمائی فرمانے والا، دعاؤں کا سننے والا، حفاظت فرمانے والا، رزق کا انتظام کرنے والا، حکمت والا، قدرت والا، حیات دینے والا اور اس کو ختم کرنے والا، غیب سے مدد کرنے والا، مدد کے لیے اسباب بنانے والا۔ تو یہ تمام صفات ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ فی الوقت ہم ایک ہی صفت کو لے کر غور کرتے ہیں اور ہم دیکھیں گے سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے۔ ہم کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، یہ صفت ہم لیتے ہیں۔ وہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، اور دنیا میں تقریباً 8 بلین انسان پائے جاتے ہیں، ان سب کو دیکھ رہا ہے با ایک وقت یعنی ایٹ اے ٹائم دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان پھیلے ہوئے ساری دنیا کے طول و عرض میں، زمین پر، ہوا میں اور سمندر میں سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے، اور ہر شخص کچھ نہ کچھ بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، بلکہ بعض انسان بول بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، حرکات بھی کر رہے ہیں، ظلم و فساد یا نیک عمل و خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں
اور مسلسل دیکھ رہے ہیں اور تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ 8 بلین انسان سے آگے بڑھ کر دیگر مخلوقات کو لیتے ہیں، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک۔ ہر قسم کی مخلوق کی تعداد کس قدر ہے نہیں معلوم، ٹریلین اور ٹریلین کی تعداد میں ہے، ہوا میں، پانی میں اور زمین پر۔ ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور ان کے رزق کا انتظام وہ کر رہا ہے۔ پھر کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پوری آسٹرونومی کی تحقیقات کے باوجود بلین لائٹ ایئرز پر پھیلی ہوئی کائنات کی لمبائی و چوڑائی پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ ایک فریکشن آف ملی میٹر بھی چھٹا ہوا نہیں ہے اس کی نگاہ سے۔ اس قدر زبردست صفات اور قدرت والا ہے ہمارا اللہ، جو یکتا ہے، یونیک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں کسی بھی لحاظ سے۔ ایسے اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی ہر صفت کو لے کر غور کرتے چلے جائیں گے تو اللہ کی پہچان اور اس کا واضح تعارف اور اس کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔ تبھی اسی قدر اس سے محبت ہم کرنے لگیں گے، ڈرنے لگیں گے، بھروسہ کرنے لگیں گے، امید رکھیں گے اس سے، دعائیں کریں گے اس سے، اور یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی نافرمانی سے ڈریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ کس قدر عظیم ہے یہ اللہ کی کتاب۔ انشاءاللہ ہم اس کو اور کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی عظمت کے اوپر ممکن ہو 1 2 3 اور سیشنز کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، لیکن بات انشاءاللہ بہت ہی واضح طریقے سے بفضل تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے پیش کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔